بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل و مدلل مسائل نماز۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا۔ مسئلہ: مسجد میں لوگ نماز اور وظائف وغیرہ میں مشغول نہ ہوں تو سلام کرے، اور اگر مشغول ہوں یا مسجد میں کوئی نہ ہو تو داخل ہوتے وقت یہ کہے: السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور اگر بعض فارغ ہو کر بیٹھے ہوں تو اگر فارغین اتنے دور ہوں کہ ان کو سلام کرنے سے یا ان کے سلام کے جواب سے ان مشغولین کو حرج نہ ہوتا ہو تو سلام کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت کی دعا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم انی اسألک من فضلک۔ تارک جماعت کا گھر جلانا۔ حدیث شریف میں تجدیداً بے شک ایسا وارد ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا ارادہ کیا تھا کہ جو لوگ نماز میں نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ایسا نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب آگ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگ نہیں لگائی۔ ترک جماعت پر عمداً مواظبت کرنا بلا عذر، یعنی بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر جماعت میں شریک نہیں ہونا، گناہ کبیرہ اور موجب فسق ہے، لیکن ایک دو مرتبہ اتفاقاً اگر جماعت چھوٹ گئی تو یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ مسئلہ: بلا عذر شرعی مسجد کی نماز چھوڑ کر گھر پر ہی پڑھنا بہت بڑی محرومی ہے اور اسلام کے بڑے شعار کو ترک کرنا ہے۔ حدیث شریف میں اس پر سخت وعید ہے۔ ایک حدیث میں اس کی نماز کو ناقابل اعتبار قرار دیا گیا ہے۔ امام کی عداوت کی وجہ سے ترک جماعت۔ سوال: مؤذن جس کا یہ اعتراض ہے کہ پیش امام کو مجھ سے عداوت ہے، اسی وجہ سے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، اور اس کی اذان مکروہ ہے یا نہیں؟ یہ عذر ترک جماعت کا شرعاً لغو اور غلط ہے، اور ترک جماعت کی عادت کر لینا اور ہمیشہ ترک جماعت کرنا موجب فسق ہے، اور فاسق کی اذان مکروہ ہے اور اعادہ یعنی لوٹانا اس کا مستحب ہے۔ اگرچہ اس کی نماز علیحدہ بغیر جماعت کے پڑھنا جائز ہوتی ہے، مگر جماعت کے ثواب سے محروم رہتا ہے اور جماعت کے چھوڑنے کا گناہ الگ ہے۔ مسئلہ: کتب فقہ میں ہے کہ اگر امام بے قصور ہو تو مقتدیوں کی ناراضگی کا اثر نماز میں کچھ نہیں۔ امام کی نماز بلا کراہت درست ہے اور گناہ مقتدیوں پر ہے، اور اگر امام قصوروار ہے اور اس وجہ سے مقتدی ناخوش ہیں تو امام کے اوپر مواخذہ ہے اور اس کو امام ہونا مکروہ ہے۔ اور حدیث میں من تقدم قوما یعنی پوری حدیث میں اگر وہی امام ہے جس کے اندر خلل اور نقص ہو، ورنہ مقتدی گنہگار ہیں کہ بے وجہ ناراض ہیں۔